حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ المجدع فی اللہ۔ جنگ احد 7 شوال 3 ہجری سے ایک دن قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جانثار مدینہ منورہ میں کسی جگہ بیٹھے تھے اور دوسرے دن پیش آنے والے معرکے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یکایک ان میں سے ایک صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض پیرا ہوئے: الہی، کل جب دشمن سے میری مٹبھیڑ ہو تو ایسا آدمی میرے مقابلے میں لا جو سخت جنگجو اور غضبناک ہو، وہ مجھ سے لڑے اور میں اس سے لڑوں، پھر مجھے اس پر غالب فرما تاکہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کر دوں۔ دوسرے صاحب نے ان کی دعا پر آمین کہا اور پھر خود ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی: اے میرے اللہ، میرے مقابلے میں ایسا آدمی لانا جو بڑا بہادر اور تند ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں تیری راہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، پھر وہ میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے کان ناک کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں کہ اے اللہ، تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے۔ میرے جواب پر تو فرمائے کہ ہاں، تو سچ کہتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ عاشق زار، جن کو راہ خدا میں شہید ہونے کی اس قدر تمنا تھی، سیدنا حضرت عبداللہ بن حجش اسدی تھے، جو تاریخ میں المجدع فی اللہ، گوش بریدہ راہ خدا کے لقب سے مشہور ہیں۔ معرکہ احد سے پہلے اس موقع پر دعا مانگنے والے ان کے ساتھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص تھے۔ سیدنا ابو محمد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حجش کا شمار صحابہ اکرام کے افضل ترین طبقے میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا، جو مشہور عدنانی قبیلہ بنو مزر کی ایک شاخ تھا اور ایام جاہلیت میں بنو عبد الشمس کا حلیف تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تصریح کی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حجش کا حلیفانہ تعلق حرب بن امیہ ابو سفیان کے والد سے تھا، یعنی وہ بنو امیہ کے حلیف تھے، لیکن بنو امیہ بھی بنو عبد الشمس ہی کی شاخ تھے، اس لیے ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بنی غنم بن ہودان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حجش کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 خصوصی نسبتیں حاصل تھیں۔ نمبر 1، وہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی۔ نمبر 2، وہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش کے حقیقی بھائی تھے، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔ عبداللہ بن حجش ابھی 24-25 برس کے لپیٹ میں تھے کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا۔ مبدع فیض نے عبداللہ کو فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ صدائے حق کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں فروکش نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلے ہی سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ اسی رو میں ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں حضرت زینب، ام حبیبہ اور حمنہ، اور 2 بھائی ابو احمد عبد اور عبید اللہ بھی حلقہ گوش باسلام ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ خاندان بھی قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا۔ جب قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر حضرت عبداللہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ حبش کو ہجرت کر گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے 2 بار حبش کو ہجرت کی اور بعض روایتوں کے مطابق وہ دوسری ہجرت حبشہ میں حبش گئے۔ بدقسمتی سے وہاں ان کا بھائی عبید اللہ بری صحبت میں پڑھ کر اسلام سے منحرف ہو گیا اور عیسائیت قبول کر کے بادہ خواری میں مبتلا ہو گیا۔ اسی حالت میں پیغام اجل آ پہنچا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر ملی تو آپ نے عبید اللہ کی بیوہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کو نکاح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے قبول کر لیا، اور نجاشی شاہ حبش نے شرعی طریقے پر ان کا غائبانہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت عبداللہ اور ان کے دوسرے اہل خاندان بڑے خلوص اور استقامت کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے کچھ عرصے پہلے حبش سے مکہ واپس آئے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کی ہجرت مدینہ کے بعد جو چند مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، ان میں سے سب سے آخر میں حضرت عبداللہ اور ان کے بھائی ابو احمد عبد بن حجش نے ہجرت کی تیاری کی، اور ایک دن اپنے قبیلہ بنی غنم بن وودان کے سارے اراکین کو ساتھ لے کر مکے سے عازم مدینہ ہو گئے۔ اس طرح مکے میں بنی غنم بن وودان کا محلہ بالکل ویران ہو گیا اور اکثر مکانوں میں تالے پڑ گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ اور ان کے خاندان کو انصار کے مشہور بہادر حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح نے اپنا مہمان بنایا۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کو حضرت عبداللہ بن حجش کا دینی بھائی بنا دیا تھا۔ 2 ہجرتیں کرنے کی بنا پر حضرت عبداللہ بن حجش صحابہ ذو ہجرتین میں شامل ہیں۔ رجب 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کو 10-12 صحابہ کرام کے ایک جیش کا امیر مقرر فرمایا اور ایک سر بمہر خط دے کر انہیں حکم دیا کہ 2 دن کے سفر کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھیں اور اس میں درج ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اس جیش میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان، عکاشہ بن محسن اور واقد بن عبداللہ تمیمی وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیش کی روانگی سے قبل ان صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، گو عبداللہ بن حجش تم لوگوں میں سب سے افضل نہیں ہے، تاہم وہ بھوک و پیاس کی سختیوں کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ اس سریہ میں حضرت عبداللہ کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارا گیا۔ اگرچہ عام روایتوں کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے سردار ہیں جو امیر المؤمنین کے لقب سے ممتاز ہوئے، لیکن وہ اس معنی میں ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد حضرت عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم سیدھے مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ جا کر ٹھہرو اور وہاں سے قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلاؤ۔ کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی معیت پر مجبور نہ کرو، جو تمہارا ساتھ دینا چاہے دے اور جو واپس آنا چاہے واپس آ جائے۔ خط کے مضمون سے مطلع ہو کر حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائیوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کام میں مدد لینے کے لیے کسی پر جبر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ تم میں سے جس کسی کو شہادت فی سبیل اللہ کی آرزو ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جو واپس جانا چاہے اس کو اختیار ہے، میری طرف سے کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ جیش کے سب آدمیوں نے بیک زبان کہا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضرور پورا کریں گے، خواہ اس میں ہماری جانیں چلی جائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے سارے جیش کے ساتھ نخلے کا رخ کیا اور بطن نخلہ میں پہنچ کر قریش کی حالت کی ٹوہ لینے میں مشغول ہو گئے۔ اتفاق سے قریش کا ایک قافلہ جو طائف سے کچا چمڑا، منقع اور دوسرا تجارتی سامان بار کر کے لایا تھا، اس طرف سے گزرا۔ اس قافلے میں عمرو بن حضرمی، حکم بن یکسان، عثمان بن عبداللہ، اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ مخزومی اور قریش کے کئی دوسرے سربر آوردہ لوگ شامل تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کے بارے میں آپس میں مشورہ کیا۔ اس دن ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن مسلمانوں کا گمان تھا کہ وہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ آج ہی اس قافلے سے 2 ہاتھ کر لیے جائیں۔ اگر اس وقت انہیں چھوڑ دیا تو کل سے رجب کا آغاز ہو جائے گا،
جو حرمت والے مہینوں میں ہے، اور پھر ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ مسلمان قافلے کی طرف بڑھے۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے امیر قافلہ عمرو بن حضرمی کو تیر مار کر ہلاک کر دیا، اور حکم بن یکسان اور عثمان بن عبداللہ مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ اور قافلے کے دوسرے آدمی بھاگ گئے، اور کاروان تجارت کے سارے مال و اسباب پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ یہ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن یکسان مسلمانوں کے سب سے پہلے قیدی تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن حجش نے اجتہاد سے کام لیا اور مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر کے باقی 4 حصے اپنے ساتھیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیے۔ حضرت عبداللہ کا اجتہاد کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبول حاصل ہوا، اور بعد میں اسی کے مطابق خمس کا حکم نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حجش مال غنیمت لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبول کرنے میں متعامل ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں جدال و قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ دوسرے صحابہ اکرام نے بھی اہل سریہ کے اس فعل پر ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کیا۔ مشرکین قریش اور یہود مدینہ نے بھی اس واقعے کو بڑی شہرت دی اور مسلمانوں پر زبان تان دراز کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو حلال کر لیا ہے، انہوں نے رجب میں خون ریزی کی ہے، مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے۔ اس طرح وہ ماہ حرام کی ہتک کے مرتکب ہوئے۔ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں نے قسم کھا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ جو کچھ ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا، اور ہم نے دانستہ ماہ حرام میں خون ریزی نہیں کی ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ ان سے یہ کام ظن و اشتباہ اور التباس کی بنا پر سرزد ہوا تھا، تاہم وہ اس پر سخت ملول اور پریشان تھے۔ اس پر رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ماہ حرام کی نسبت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا جائز ہے؟ کہہ دیں کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا نہ ماننا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور اس کے اہل مسلمانوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فساد انگیزی کشت خون سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس طرح ذات خداوندی نے خود حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کے ساتھیوں کی بریت کر دی۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں مسلمانوں کی طرف سے ایک طرح کا ایک اعتذار ہے، لیکن شرک اور کفر کرنا، مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا بلکہ اس سے نکال دینا، ابن حضرمی کے قتل اور 2 آدمیوں کی اسیری سے کہیں بڑھ کر جرم ہے۔ اس لیے اے کافروں، تم کس منہ سے ان پر زبان تان دراز کر سکتے ہو؟ اس آیت کے نزول نے مسلمانوں کو خوش کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال غنیمت کا خمس قبول فرما لیا۔ حق و باطل کے مورکہ اول میں حضرت عبداللہ بن حجش کو ان 313 سرفروشوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا، جو میدان بدر میں محض رضائے الہی کے حصول کی خاطر اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفر کی محیط طاغوتی قوتوں سے بھڑ گئے۔ اس معرکے میں انہوں نے شجاعت اور جانبازی کا حق ادا کر دیا، اور قریش کے نامور بہادر ولید بن مغیرہ مخزومی خالد بن ولید کے حقیقی بھائی کو گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بعد ان کے دونوں بھائی خالد بن ولید اور حشام بن ولید ان کو رہا کرانے کے لیے آئے تو حضرت عبداللہ نے 4000 زر فدیہ طلب کیا۔ ان کو اتنی رقم دینے میں تعامل ہوا، لیکن بعد میں خالد نے حشام کو غیرت دلائی کہ کیا ولید ہمارا بھائی نہیں ہے؟ اگر عبداللہ 4000 سے بھی زیادہ طلب کریں تو بھی اس رقم کو ادا کر کے ولید کو چھڑانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 4000 زر فدیہ ادا کر کے ولید کو چھڑایا اور اپنے ساتھ مکہ لے چلے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو ولید بھاگ کر پھر مدینہ آ گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔ اصل میں وہ اپنے ایام اسیری کے دوران میں عبداللہ بن حجش کے حسن سلوک
اور مسلمانوں کی بلندی کردار سے متاثر ہو کر اسلام کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم فدیہ کی ادائیگی سے قبل کیوں مسلمان نہ ہوئے، تو جواب دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے فدیے کے ڈر سے اسلام لانے والا کہیں، اس لیے میری خواہش تھی کہ پہلے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ فدیہ دے کر آزادی حاصل کروں اور پھر بررضا و رغبت کسی خوف یا لالچ کے بغیر اسلام قبول کروں۔ حضرت عبداللہ بن حجش کو راہ حق میں شہید ہونے کی بڑی تمنا تھی، چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر ان کا سوز دروں اس دعا کی صورت میں ان کی زبان پر آ گیا جس کا ذکر اوپر آ گیا ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ لڑائی سے ایک دن قبل حضرت عبداللہ نے یہ دعا مانگی تھی، الہی میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل صبح دشمن سے میرا مقابلہ ہو، وہ میرا پیٹ چاک کر ڈالے اور میری ناک اور کان کاٹ لے، پھر تو مجھ سے سوال کرے کہ تو کس لیے شہید کیا گیا، تو میں کہوں کہ تیرے لیے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی قسم کے ابتدائی حصے کو پورا کیا، اسی طرح اس کے آخری حصے کو بھی پورا کرے گا۔ دوسرے دن معرکہ رزم برپا ہوا تو حضرت عبداللہ اس والہانہ انداز سے لڑے کہ سر پیر کا ہوش نہیں تھا۔ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک مضبوط چھڑی عطا فرمائی، جس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ اسی حالت میں ابو الحکم بن اخنس ثقفی نے ان پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے شہید ہو کر گر پڑے۔ مشرکین نے لاش کا مصلح کیا اور ناک اور کان کاٹ لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گزر ان کی لاش پر ہوا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، خدا کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ لڑائی سے پہلے خود اس شہید راہ حق کو اپنی شہادت اور لاش کا مسئلہ ہونے کا اس قدر یقین تھا کہ لوگوں سے قسم کھا کھا کر کہتے تھے، الہی میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری راہ میں دشمن سے لڑوں گا یہاں تک کہ قتل ہو جاؤں گا اور دشمن میری لاش کو مسلح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو بعینہ ان کی آرزو کے مطابق پورا کر دیا۔ شہادت کے وقت 40 برس سے کچھ اور اوپر کی عمر تھی، میانہ قد تھا اور خوبصورت آدمی تھے، سر پر گھنے بال تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ انہیں اپنے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں احد کے گنج شہیدہ میں دفن کیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش کی اولاد میں صرف ایک لڑکا تھا جنہیں شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سرپرستی میں لے لیا اور خیبر میں ان کے لیے جائیداد بھی خرید فرمائی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن حجش کا کردار کا نمایاں وصف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ان کا دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہونا ہے۔ ان کے دل میں شہادت کی آرزو ہر وقت مچلتی رہتی تھی، صرف شہادت کی ہی نہیں بلکہ اس بات کی بھی کہ دشمن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے جرم میں ان کی لاش کو بگاڑ ڈالے اور وہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور انہوں نے اپنے عمل سے امت مسلمہ کے لیے یہ سبق چھوڑا، کس طرح جیتے ہیں یہ مر کر دکھانا چاہیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔